ماتحتوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں نے پڑھا، آپ مکہ معظمہ میں چل رہے ہیں، ایک بابا جی کو دیکھا، بزرگ ہے، ان کو آپ نے دیکھا کہ وہ باغ کا جو ہے وہ باغ کو پانی لگا رہے ہیں، لیکن پانی دور سے بھر کے لا رہے ہیں۔ عرب میں آپ کو پتہ ہے پانی موجود نہیں تھا، اب بھی موجود نہیں عرب شریف میں، لیکن وہ بزرگی کی وجہ سے ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپ رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں چھاؤں میں بٹھایا اور خود جو ہے وہ باغ کو پانی لگایا، اور باغ کو پانی لگا کے فرمایا آئندہ جب بھی باغ کو پانی لگانا ہو مجھے بلا لینا، میں تمہیں پانی لگا کے دوں گا۔ یہ رحمت للعالمین کی سیرت ہے۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھانیاں۔ کسی نے کہا تھا کہ زاہد کو اگر فخر ہے سجدوں کے نشاں پر، مزدور کے چھالے بھی بڑے غور طلب ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ماتحتوں کے ساتھ جو ہے برائی نہ کریں، ان کے ساتھ کبھی بھی ظلم والا جو معاملہ ہے وہ نہ کریں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی عظیم بات ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ 2 کیس تو خیر میڈیا پہ چل گئے اور معاشرے نے دیکھے، لیکن کئی ایسے ماتحت ہیں، غلام یا مزدور اور یا ان کے ملازم جو لوگ ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہوں، چاہے وہ دفتروں میں ہوں، چاہے وہ کسی ادارے میں ہوں، چاہے وہ کسی فیکٹری میں ہوں، ان کے ساتھ اکثر جو ہے وہ ناروا سلوک کیے جاتے ہیں۔ آپ نے کتنی دیر جو ہے اس دنیا میں رہنا ہے، کتنا وقت آپ نے یہاں پہ گزارنا ہے؟ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، ایک دن اس کو چھوڑنا ہم نے، لیکن جہاں جہاں بھی ہم نے رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کیا ہوگا، ہم قیامت والے دن اللہ کے حضور اس کا جواب دیں گے۔ میں جو حضرات اپنے ہاں ملازم رکھتے ہیں، چاہے کسی کا 1 ملازم ہے یا اس کے 50 ملازم ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ اپنے ملازموں سے اچھا سلوک کریں تو اللہ کی قسم ہے اللہ اس کی برکتیں جو ہیں وہ آپ کی اولادوں کو نصیب فرمائے گا۔ میں سیالکوٹ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ میں کسی ایک گلی سے گزر رہا تھا ایک پروگرام کے لیے، تو میرے ساتھ جو میزبان تھے محفل کے، انہوں نے مجھے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت اس بچے کو دیکھیں، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ وہ نشہ کر رہا تھا گلی کے کونے پہ۔ تو اس نے جس بندے کا مجھے نام بتایا نا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اللہ کی قسم ہے میں یہاں اس بندے کا نام لوں شاید سیالکوٹ میں اس لیول کا بندہ کوئی نہ ہو، اتنا امیر ترین آدمی اور اس قدر بڑا بزنس مین، اکلوتا بیٹا ہے، وہ ایک گلی میں بیٹھ کے نشہ کر رہا ہے ایک نشئی کے ساتھ۔ اگر میں اس کا نام لوں تو آپ سن کے حیران ہوں گے۔ جو آپ ماتحتوں کے ساتھ سلوک رکھیں گے، اچھا رکھیں گے، اس کی برکتیں آپ کی اولادوں کو نصیب ہوں گی، برا کریں گے اس کی نحوستیں جو ہیں وہ آپ کی اولادوں کو نصیب ہوں گی۔ کسی کو امیر رکھنا اور کسی کو غریب رکھنا، اور کسی کو حاکم بنانا، کسی کو محکوم بنانا، کسی کو آقا بنا دینا اور کسی کو غلام بنا دینا، کسی کو غنی بنا دینا، کسی کو فقیر بنا دینا، اور کسی کو بادشاہ بنا دینا اور کسی کو رعایا بنا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اگر آپ اس منصب پہ ظالم بن کے بیٹھیں گے، پھر ایک وقت آئے گا آپ بھی عبرت کا نشان بنیں گے۔ ہمارے ملک میں اس وقت ملک جو ہے ہمارا مختلف قسم کی پریشانی سے گزر رہا ہے۔ جن جن حکمرانوں نے اپنی اس رعایا کے ساتھ ظلم کیا ہے، چاہے وہ مہنگائی کی شکل میں کیا ہو، ٹیکس کی بھرمار کی شکل میں کیا ہو، یا اس قوم پہ جو ہے وہ مختلف قسم کے عذاب ڈھائے ہوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان حکمرانوں کو دیکھا ہے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، وہ دھوپ میں تھے، وہ گرمیوں میں تھے، اور وہ نشان عبرت بنے ہوئے تھے۔ آپ کسی بھی عہدے پر اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ میں اس عہدے پہ بیٹھا ہوں تو مجھے سارے اختیار دے دیے گئے ہیں۔ آپ تو امتحان سے گزر گئے، آپ تو آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے کبھی بھی کسی خادم کو، پچھلے جمعہ میں نے حضرت زید بن حارثہ کا ذکر کیا تھا، یہ غلام ہیں حضور علیہ السلام کے، لیکن ماں باپ کے ساتھ نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں جا رہے؟ حضور کی محبت کی وجہ سے، کہ میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور یہ ہمارے لیے حکم ہے، آپ نے ماتحتوں سے ایسے محبت کرنی ہے، ماتحتوں سے ایسے سلوک کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر
اور حضرت مولا علی جس طرح کے کپڑے خود پہنتے تھے اسی طرح کے کپڑے اپنے ماتحتوں کو دیتے تھے کہ آپ بھی ویسے ہی کپڑے پہنیں. اس لیے آئیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، چونکہ اس وقت انتہائی ہمارے معاشرے میں غربت ہے، ظلم ہے، اس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے وہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی ظالم نہ بنے. اللہ ہمیشہ جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. مظلوم کی دعا کے لیے نا ایمان بھی شرط نہیں. یہ ہمارے دعاؤں کی شرطیں ہوتی ہیں نا کہ باوضو بیٹھیں، قبلہ منہ کر کے بیٹھیں، یوں دعا مانگیں یوں دعا مانگیں. لیکن جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے اس کا ایمان والا ہونا بھی شرط نہیں. اگر وہ کافر بھی ہے لیکن مظلوم ہے، اللہ اس کی دعائیں سنتے ہیں. اللہ کبھی بھی اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اس لیے ایک مثالی معاشرہ تعمیر کریں. اور جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ سندھ کا واقعہ اور وہ جج صاحب کا جناب وہ رضوانہ بیٹی کا واقعہ، یہ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ پڑھے لکھے ہونا یہ کوئی کمال نہیں جب تک انسان کی دینی تربیت نہ ہو. جو ان کو اس قدر زخمی کر رہے ہیں کہ ان کے زخموں میں کیڑے پڑ رہے ہیں بچیوں کے، جو ملازم ہیں ان کے پاس دل میں ایمان نہیں تھا. اگر ایمان ہوتا تو انہیں اللہ کا خوف ہوتا. ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے رب کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. اور یہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ زیادتی کر رہے ہیں، ان کے دل میں یہ چیز موجود نہیں تھی. اور دل میں تقوی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں دین کی اہمیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی دینی تربیت میں بٹھائیں، دینی مجلس میں بٹھائیں، دینی لوگوں کے پاس بٹھائیں. اس وقت ہمارا معاشرہ ہر قسم کی برائی کے عروج پر جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف دین سے دوری. وہ قومیں ہمیشہ عروج پاتی ہیں جو اپنے دین کے قریب آتی ہیں. اس لیے آئیں اپنی زندگیوں میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو لائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.